اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور دل میں یہ سوال ہے کہ کیا یہ شخص واقعی میرے نصیب میں ہے، تو صرف اس بات پر فیصلہ مت کریں کہ وہ آپ کے ساتھ ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے سب سے بڑا اشارہ انسان کا مل جانا نہیں، بلکہ آپ کا خود بدل جانا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو محبت کی 3 ایسی نشانیاں بتاؤں گی جن پر غور کرنا ضروری ہے، لیکن تیسری نشانی سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ وہ آپ کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کے رب کے ساتھ تعلق بھی ظاہر کرتی ہے۔ پہلی نشانی، دل میں بد دعا کے بجائے دعا باقی رہنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، بات چیت ختم ہو جاتی ہے، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، راستے الگ ہو جاتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود آپ کے دل میں اس شخص کے لیے نفرت پیدا نہیں ہوتی۔ آپ شاید روئیں، اسے یاد کریں، اس کی کمی محسوس کریں، مگر دل سے یہ نہیں چاہتے کہ اس کے ساتھ برا ہو، بلکہ تنہائی میں آپ کے دل سے یہی نکلتا ہے، یا اللہ اگر وہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے خوش رکھ، اگر وہ میرے نصیب میں نہیں تو اسے جہاں بھی رکھ سکون دے۔ یہ کیفیت اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کے جذبات صرف اپنی خواہش تک محدود نہیں رہے، کیونکہ محبت صرف یہ نہیں کہ مجھے وہ شخص چاہیے، بلکہ کبھی محبت یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ اسے خوش رکھ، چاہے اس خوشی میں میرا حصہ ہو یا نہ ہو۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ شخص لازماً آپ کا شریک حیات بنے گا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا خیر ہے۔ دوسری نشانی، محبت کو اپنے رب سے دور نہیں بلکہ قریب کرے۔ اپنے دل سے ایک سوال پوچھیں، اس محبت کے بعد آپ اللہ کے کتنے قریب ہوئے؟ کیا آپ کی دعائیں بھر گئیں؟ کیا آپ نماز کی طرف زیادہ متوجہ ہونے لگے؟ کیا آپ نے اپنے جذبات کو غلط راستے پر لے جانے کے بجائے حلال راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا؟ کیا آپ نے یہ کہنا شروع کیا، یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے حلال طریقے سے میرے نصیب میں لکھ دے؟ اگر کسی کے لیے آپ کے جذبات آپ کو گناہ سے بچنے، صبر کرنے، اپنے کردار کو بہتر بنانے اور اللہ کی طرف پلٹنے پر مجبور کر رہے ہیں، تو یہ محبت آپ کے لیے ایک اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہے، کیونکہ اچھی محبت آپ کو اپنی ذات میں قید نہیں کرتی، وہ آپ کو بہتر انسان بننے کی طرف لے جاتی ہے۔ تیسری اور سب سے اہم نشانی، آپ نتیجہ اللہ کے سپرد کرنا سیکھ جائیں۔ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ جسے وہ چاہتا ہے وہ اسے ضرور ملے، وہ دعا کرتا ہے، یا اللہ بس یہی شخص چاہیے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان کی دعا بدل جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے، یا اللہ میری خواہش اپنی جگہ، لیکن تیرا فیصلہ میرے لیے سب سے بہتر ہے۔ اگر یہ شخص میرے دین، دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو ہمارے راستے آسان فرما، اور اگر بہتر نہیں تو میرے دل کو سکون دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ یہاں انسان محبت چھوڑ نہیں رہا ہوتا، بلکہ اپنی محبت کا اختیار اللہ کے حوالے کر رہا ہوتا ہے، اور یہی اصل امتحان ہے، کیونکہ کسی انسان کو چاہنا آسان ہے، لیکن جسے چاہتے ہیں اسے اللہ کے فیصلے کے سپرد کر دینا یہ صبر ہے۔ ایک بہت ضروری حقیقت، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہر مضبوط جذبہ اللہ کی طرف سے نکاح کا اشارہ نہیں ہوتا۔ کسی کا بار بار یاد آنا، اچانک اس کا نام سنائی دینا، بار بار راستے مل جانا، ان چیزوں کو لازماً اللہ کی طرف سے غیبی اشارہ سمجھ لینا درست نہیں۔ کبھی یہ صرف ہمارے ذہن، یادوں اور جذبات کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہر جدائی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو محروم کر دیا۔ کبھی جدائی حفاظت ہوتی ہے، کبھی تاخیر تربیت ہوتی ہے، اور کبھی اللہ کسی ایسی چیز کو ہم سے دور کر دیتا ہے جسے ہم اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے انجام کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی کو سچے دل سے چاہتے ہیں تو صرف یہ دعا نہ کریں، یا اللہ مجھے وہ شخص دے دے، بلکہ یوں کہیں، یا اللہ اگر یہ میرے لیے خیر ہے تو ہمارے راستے حلال طریقے سے آسان فرما، ہمارے درمیان برکت عطا
عطا फरमा और उसे मेरे नसीब में लिख दे, और अगर ये मेरे लिए बेहतर नहीं तो मेरे दिल को अपने फैसले पर राजी कर दे, मेरी मोहब्बत को सुकून में बदल दे और मुझे इससे बेहतर अता फरमा। क्योंकि कभी हमारी सबसे खूबसूरत दुआ किसी इंसान को हासिल करना नहीं होती, बल्कि अल्लाह के फैसले पर दिल से राजी हो जाना होती है। अगर आप भी अपनी मोहब्बत को अल्लाह के हवाले करना चाहते हैं तो दिल से सिर्फ आमीन कह दें, और याद रखें जो आपके लिए वाकई खैर में होगा अल्लाह उसे आप तक पहुंचाने की कुदरत रखता है, और जो आपके लिए खैर नहीं उससे दूरी भी अल्लाह की रहमत हो सकती है। अल्लाह आपके दिल को सुकून दे, आपकी दुआओं को कबूल फरमाए और आपके लिए वही फैसला करे जिसमें दुनिया और आखिरत की भलाई हो। आमीन। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।